الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صورت آل عمران آیت نمبر 103 اور 104 کی تطبیق۔ واعتصموا، واو ہونٹوں کے گلائے سے، عین وصل حلق سے، مو واو مدہ، حب باقی پر کلکلا لام سنہ کو باریک پڑھنا ہے، جمی یا مدہ، جمیع و تنوین کے بعد واو ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ، ولا الف مدہ، تفرقوا را مشدد ہے، قوة مدى واذکروا لال کو نرم سے پڑھنا ہے، رو مدى نعمت اللہ لام سے لال کو موٹا پڑھنا ہے، دونوں لاموں کو، علیکم لیلین کم امساکن کے بعد حمزہ اظہار شفوی، اذ نرمی سے پڑھنا ہے، کن اخفا، اعداء یہاں پہ ہم مد کریں گے مد متصل، تو اس کو لمبا پڑھے، طول کے ساتھ پڑھے، پھر تنوین کے بعد فا اخفا کریں گے باریک، فألف بین یلین قلوبکم لو و مدہ، فاصبحتم صاد حا، اس کو واضح کر کے پڑھیں، صاد موٹا ہے اور حا میں ہمس کی کیفیت اور وسط الحلق سے، میم ساکن کے بعد با رہی ہے، یہاں پہ اخفا کر رہے ہیں، اخفا شفوی، تو ایک الف کے برابر یہاں پہ ٹھہر کے آگے جائے، فاصبحتم بنعمتہ، اور مد آئی ہے مد منفصل، اخوانا، آپ یہاں پہ رک بھی سکتے ہیں اور اگر ملا کے پڑھیں تو اخوانا وکنتم ایسے پڑھیں، پھر کن اخفا، پھر آگے وکنتم سے ہم نے اس کو پڑھنا ہے، پھر پیچھے سے اس کا اعادہ نہیں کرنا، وکنتم اخفا علی الف کڑی حرکت الف مدہ کے قائم مقام، شفا، اب یہاں پہ دھیان رکھیں یہ شفا نہیں ہے، یہ ہے شفا، فا الف مدہ حفرتی، فا کے اوپر ساکن ہے تو اس میں ہمس اور بھی واضح ہوگا، حفرتم، تنوین کے بعد میم ادغام مع الغنہ، من الناری، نون مشدہ غنہ اور الف مدہ، فانقذکم، یہاں پہ اخفا کریں گے موٹا، فانقذکم، قوف موٹا ہے، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، قوف کے ساتھ ذال کو موٹا نہیں پڑھنا اور ذال کی نرمی قوف میں نہیں لے کے آنی، پھر میم ساکن کے بعد میم ادغام کر رہے ہیں ادغام شفوی، فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، نون ساکن کے بعد ہا اظہار، ہا الف مدہ، اور وقف جو بن رہا ہے وقف بالاثبات، یعنی جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو بھی یہ منہا ہوگا، جب یہاں پہ رکیں گے تو بھی یہ منہا ہوگا، کذالک، ذال کے اوپر کڑ کے الف مدہ کے قائم مقام، یبین اللہ، بی پہلے اس کے اندر پہلا جو یا ہے وہ یا لین ہے، پھر یا متحرک ہے، اس میں کو موٹا پڑھ رہے ہیں، لکم آیاتہ، کڑے حرکات ہیں، کھینچ کے پڑھے الف کے برابر، لعلکم، ہا کے نیچے کڑی زیر، یہ بھی یا مدہ کے قائم مقام ہے تو کھینچ کے پڑھے، پیچھے زیر ہے اور پھر کھڑی زیر، تو پڑھتے ہوئے پتہ چلے کہ زیر اور کھڑی زیر کی ادائیگی ہے، تہتدون، ہا اقصی حلق سے اور دو و مدہ، اور اینڈ میں ود وقفی، ولتکم، لام ساکن کا دھیان رکھے، تکم کاف کو میم سے ملانا ہے، پھر من یہاں پہ اخفا کر رہے ہیں، امتویں میم غنہ، تویں ادغام علی غنہ، یدعون، دال کے اوپر قلقلہ، عو و مدہ، نون کا زبر لمبا نہ کرے، الی الخیر،
खैरी खय्यलीन रा को बारीक पढ़ना है। व यअमुरूना हमज़ा पे झटका। बिल मारूफी लम साकिन का ध्यान रखे हिलेना रू व मदा। व यनहौना नून साकिन के बाद हा इजहार हौ व लीन। अनिल मुनकर नून पे हम इख्फा करेंगे और जब रा को साकिन करके छोड़ेंगे तो इसकी कैफियत मोटी होगी। मुनकर क्योंकि रा साकिन से पहले काफ के ऊपर ज़बर है। अगर मिला के पढ़ेंगे वयनहौना अनिल मुनकरि व उलाइका। अब जब यहाँ पे तूल करेंगे तो मुफ्लिहून पे भी तूल होगा, तो इसलिए लंबा सांस लेके वयनहौना से आखिर तक लेके आए। व उलाइका मद मुत्तसिल लंबा इसको पढ़े तूल के साथ। हुमुल लाम साकिन का ध्यान रखें। मुफ फा में हम्स हु व मदा और आखिर में मद वक्फी तक़ब्बलल्लाहु मिन्नी व मिनकुम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना इश्रह लना सदूरना व यस्सिर लना उमूरना वहलुल उक़दतम मिन लिसानिना यफ़क़हू क़ौलना वजअलना वज़ीरम मिन अहलिना अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सूरह आल इमरान की 2 आयत 103 और 104 को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहले हम इनके आयत का लफ्ज़ी तर्जमा और रूट वर्ड्स को देख लेते हैं। आयत नंबर 103 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं वातसिमू और मजबूती से पकड़ लो बिहब्लिल्लाहि अल्लाह की रस्सी को जमीअन सब के सब सारे के सारे वला और ना तफर्रकू तुम फिरके में पढ़ना या ग्रोह दर ग्रोह हो जाना। वज़कुरू और याद करो निमतल्लाहि अल्लाह की नेमत को अलैकुम तुम्हारे ऊपर इज़ कुंतुम जब थे तुम आदाअन दुश्मन फ़अल्लफ़ा तो मोहब्बत डाल दी बैना दरमियान क़ुलूबिकुम तुम्हारे दिलों के फ़अस्बहतुम फिर हो गए तुम बिनिअमतिही उसकी नेमत से इख्वाना भाई भाई व कुंतुम और थे तुम अला ऊपर शफ़ा हुफ़रतिन किनारे पर गड्ढे के मिनन्नार आग के फ़अनक़ज़कुम तो बचा लिया तुमको मिन्हा उससे कज़ालिका इसी तरह युबय्यिनुल्लाहु बयान करता है अल्लाह ताला लकुम तुम्हारे लिए आयातिही अपनी आयात को लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून तुम हदायत पा जाओ। वातसिमू आइन स्वाद मीम इसका रूट है। आसमा बेसिकली बचाव करने वाले के लिए कहा जाता है जो बचाव करे। तो वातसिमू मजबूती से थाम लो यानी शर से बचने के लिए मजबूत सहारा थाम लो। बचने के लिए किसी चीज़ से बचने के लिए जो सहारा थामा जाता है उसको कहा जाता है। बचाने वाला असमा होता है असल में। हबलिल्ला हा बा लाम रूट है इसका। हबल कहते हैं रस्सी या रस्सी की तरह की कोई भी चीज़। और इंसान की जो रग होती है जिस्म में ये भी रस्सी की तरह होती है ना, इसीलिए इसको अल्लाह ताला ने कुरान में हबल वरीद कहा है, शाह रग जिसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद है आदाअन आइन दाल वाओ रूट है इसका। दुश्मन इसका मतलब होता है अदुव्वुन दुश्मन को कहा जाता है और उसकी जमा है आदाअन। फ़अल्लफ़ा हमज़ा लाम फ़ा रूट है इसका। बस मोहब्बत डाल दी उल्फत डाल दी। उल्फत अल्लफ़ा उल्फत से ही है ना, उल्फत से उल्फत बेसिकली अल्लफ़ा से है तो उल्फत डाल दी। हम उर्दू में बोलते हैं ना उल्फत, इसलिए मैंने इस लफ्ज़ पे ज़रा ज़ोर दिया। फ़अस्बहतुम स्वाद बाहा फिर हो गए तुम, जैसे सुबह हो जाती है ना बस हो जाना तुम्हारा। और शफा शीन फा वाओ शफा शफा कहते हैं किनारे को, होंठ को भी कहा जाता है और कुएं के किनारे को भी कहते हैं शफा। और ये कुर्ब हलाकत के लिए ये ज़रबुल मिसल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, यानी इंसान जब अपनी ज़िंदगी के शफा पे पहुंच जाता है, अपने किनारे पे पहुंच जाता है। फिर हुफ़रतन हा फा रात इसका रूट है और गड्ढे को कहा जाता है हुफ़रतन। ज़मीन खोद के जो गड्ढा बनाया जाता है ना उसको कहा जाता है, और जो ज़मीन खोद के मिट्टी निकाली जाती है ना उसको भी कहा जाता है हुफ़रतन। और फिर है फ़अनक़ज़कुम फिर बचा लिया तुमको, नून कौफ ज़ाल इसका रूट है। बस बचा लिया तुमको, बस छुड़ा लिया तुमको। किसी भी हलाकत या ख़तरे से किसी को निजात देना अनक़ज़ा कहलाता है।
اس کے بعد ہے آیت نمبر 104، ولتقم، اور چاہیے کہ منکم، تم میں سے، امتن، ایک گروہ، یدعون، جو دعوت دے الی الخیر، خیر کی طرف، یا ویأمرون، اور وہ حکم دے بالمعروف، بھلائی کا، نیکی کا، وینہون، اور روکتے ہوں عن المنکر، برائی سے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں۔ امتن، حمزہ میم میم روٹ ہے اس کا، امتن ایک جماعت، ایک گروہ، ماں کا بھی یہی روٹ ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے نا ماں کو بھی، تو کوئی بھی جغرافیائی یا لسانی یا مذہبی اتحاد جو ہے وہ امت کہلاتا ہے۔ یدعون، دال عین واو، وہ پکارے، دعوت دے، دعوت اردو میں بھی ہم بولتے ہیں، وہی لفظ ہے یہ، معروف عین را فا، معروف کہتے ہیں نیکی یا بھلائی کو، عرف سے ہے کہ جو بھلی بات معروف ہو لوگ اس کو پہچانتے ہوں، وینہون، نون ہا یا، وہ روکتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، عن المنکر، منکر نون کاف را روٹ ہے، برائی یا برا کام، کوئی بھی انوکھی اور عجیب بات، ہر وہ بات جسے معاشرہ قبیح سمجھتا ہو وہ منکر ہوتا ہے۔ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ ایک چھوٹی سی وضاحت کروں گی شفا کے معاملے میں، کہ شفا کے اوپر شین زبر، فا زبر الف ہے نا، یہ شفا کے نعرہ ہے، یا ہونٹ کو بھی کہا جاتا ہے جیسے میں نے بتایا، لیکن اگر شین کے نیچے زیر ہوگی تو وہ شفا ہوگا۔ وہ شفا ہم جو اردو میں کہتے ہیں نا شفا یاب ہونا، وہ بیماری سے شفا یاب ہونا، وہ شین کے نیچے زبر ہوتی ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 2 آیات کو ہم پڑھے ہیں، آیت نمبر 103 اور 104۔ آیات کا ترجمہ، روٹ ورڈز کو ہم دیکھ چکے ہیں، ابھی ہم تھوڑا تفسیر پہ بات کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے پکڑ لو، چمٹ جاؤ، کس کے ساتھ؟ اللہ کی رسی کے، ہدایت دی جا رہی ہے اللہ کے ساتھ چمٹنے کی۔ ہم آیت نمبر 101 میں ہم نے پڑھا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو کوئی پناہ میں آ گیا اللہ کی، جو اللہ سے چمٹ گیا، فقط، تو تحقیق، ہدیٰ الی صراط مستقیم، تو وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہے اس کو اللہ سے چمٹنا ہے، اور چمٹنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ نے بتا دیا، بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، اور جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ گویا کہ اللہ کی رسی سے چمٹنے سے انسان ہدایت پر رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ متعدد احادیث ہیں اس کے علاوہ بھی جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن ہے۔ گویا کہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو، قرآن کو وہ سمجھتا ہو، قرآن کے نظریات کو سمجھتا ہو، اور قرآن کے مطابق عمل کرنے والا ہو۔ انسان بھیڑوں بکریوں کی طرح سے نہیں ہے کہ ایک چرواہا لکڑی ایک پکڑ کے ان کو ہانک رہا ہے اور سب انسان اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، نہیں، بلکہ انسان ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان جو ہے وہ اپنے نظریات اور اپنے مقاصد کی وجہ سے ایک یکجا ہوتا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ ہم آیت کے آخر میں جا کے اس کے اوپر پھر بات کریں گے۔ حضرت علی سے مروی ایک طویل حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، وہ اللہ سے تعلق کا مضبوط وسیلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الی الارض، اللہ کی کتاب کو تھامے رکھنا یہی وہ مضبوط رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تنی ہوئی ہے۔ اور ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا ابشرو ابشرو، خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، خوشیاں مناؤ۔ فَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرِفَهُ بِيَدِ اللَّهِ وَطَرَفَهُ بِأَيْدِيكُمْ، خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، یہ قرآن ایک واسطہ ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ چنانچہ قرآن جو ہے دراصل تقرب الی اللہ کا وسیلہ ہے۔
تو اس مسلمانوں کو آپس میں نا ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھنے کا وسیلہ ہے۔ تو ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ تم اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم دونوں کو تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ گویا کہ آسمان سے زمین تک ایک رسی لٹک رہی ہے، اور دوسری میرے خاندان میں سے میرے اہل بیت، یہ دونوں حوض کوثر تک پہنچنے تک کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ بس دیکھو کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، یعنی ان سے بھی تمہیں ہدایت ملے گی۔ اور ایک دوسری حدیث جس میں ہم یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، اور جو لوگ اللہ کی کتاب اور سنت کو چھوڑ دیتے ہیں وہ گروہ بندیوں اور فرقوں میں بٹ جاتے ہیں۔ تو ان کی پھر جو محبتیں ہوتی ہیں، محور ہوتے ہیں، وہ اپنے فرقے ہی رہ جاتے ہیں نا۔ تو یہ دونوں احادیث موجود ہیں۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو، اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر اللہ فرمایا جا رہا ہے جمیعاً، اس کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ سب کے سب، سارے کے سارے تمام مومن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر یگانگت کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو اس سے ان میں اتحاد پیدا ہوگا۔ اور یہاں پہ یہی تلقین کی جا رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت دیتا ہے۔ اور آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کی اور دکھایا کہ ایسے، گویا کہ مقصد میں دلچسپی ہو نا تو انسان سب جو ہے وہ اپنا مقصد اگر ان کا ایک ہو تو سب اس مل جاتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جماعت رحمت ہے اور فرقہ بندی عذاب ہے، یعنی اللہ کا اور آپ نے فرمایا ایک اور جگہ پہ کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور اس چیز سے منع کیا گیا کہ تم میں اختلاف ہو، اور کہا کہ اس جماعت کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو گئے ہوں، حالانکہ ان کے پاس اللہ کے واضح احکامات آ چکے ہیں۔ دیکھیے اختلاف تو ہمیشہ سے صحابہ کرام میں رہا، لیکن وہ فرقہ بندی میں مبتلا نہیں ہو گئے۔ اختلاف رہا، بالکل کوئی حرج نہیں، اپنی کسی ایک چیز کو ایک طرح سے ایک انسان دیکھ رہا ہے، دوسری اینگل سے دوسرا شخص دیکھ رہا ہے، اس کو کچھ اور نظر آ رہا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کی وجہ سے آپس میں جھگڑے نہیں کرنے، گروہ بندیوں میں نہیں مبتلا ہو جانا کہ یہ میرا گروہ، یہ تو آپ کا گروہ۔ اختلاف ہوتا کب ہے مسلمانوں میں؟ یاد رکھیے جب انسان جو ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اپنے لیڈر کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلیلیں لاتا ہے، دلیلیں ڈھونڈتا ہے، تو دراصل اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ نہ کرنا، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور تفرقے میں نہ پڑنا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے یاد کرا رہا ہے ایک نعمت، وذکروا، اور یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت علیکم جو تم پر تھی، اس جب تم جب تم دشمن تھے آپس میں ایک دوسرے کے، جب تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی تھی، خاص طور پہ اوس اور خزرج کی بات ہو رہی ہے۔ کیسے دشمن تھے ایک دوسرے کے کہ سالوں کی ان کے درمیان جنگیں چلتی تھیں، اور ان کے درمیان اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر ان کے درمیان محبت ڈال دی۔ ہم سب جانتے ہیں اسلام سے پہلے عرب کیسے بٹے ہوئے تھے، تفرقوں میں پڑے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا، لیکن اسلام نے ان کے درمیان محبت ڈال دی۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان محبت ڈال دی۔ جب اسلام آ گیا، اللہ کی کتاب آ گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو ان کے دلوں میں ایمان آ گیا اور وہ شیر و شکر ہو گئے، ان کے جھگڑے ختم ہو گئے۔ اس وجہ سے اسلام کی وجہ سے پورے عرب کے اندر غارت گری کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اللہ نے اسے دارالامن بنا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے موقع پہ، حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم کہتے ہیں کہ حنین کے دن جب اللہ کے رسول کو غنیمت عطا ہوئی تو آپ نے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ ان لوگوں کو دیا جن کے دل دین پر جمانے مقصود تھے، یعنی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ اور انصار جو ہیں وہ اس موقع پہ غمناک ہو گئے کہ انہیں کچھ نہیں دیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک جامع خطاب کیا، آپ نے فرمایا کہ اے گروہ انصار، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دے دی، تم جدا جدا نہیں تھے، اللہ نے میری وجہ سے تم میں الفت ڈال دی، تم محتاج تھے، اللہ نے میری وجہ سے تمہیں غنی کر دیا۔ اور انصار ہر بات پر کہتے تھے کہ کیوں نہیں کیوں نہیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگ تو بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یعنی اللہ کے رسول تمہارے ساتھ رہیں؟ اس پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اور اس کی نشان نزول کے بارے میں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اوس اور خزرج ایک دفعہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، یہود نے دیکھا تو وہ جل بھن گئے کہ یہ لوگ آپس میں اتنی دشمنیاں تھیں اور اب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک شخص شماس نام کا اس کو ان کے درمیان بھیجا کہ ان کے درمیان جا کے شعر و شاعری کرو اور وہ پرانی جو ان کی عداوتیں ہیں وہ بھڑکانے کی کوشش کرو۔ اس نے ایسا ہی کیا، اتنی باتیں کی کہ یہ لوگ ایک دم سے ان کے درمیان میں وہ جاہلانہ عصبیت بھڑک اٹھی اور لگتا تھا کہ ابھی جنگ شروع ہو جائے گی، کہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ تم آگ کے گڑھے پر تھے، یعنی اگر تم دور جاہلیت میں مر جاتے تو سیدھے آگ کے گڑھے میں جا گرتے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا کہ تمہارے درمیان نبی رحمت کو بھیج دیا۔ اللہ فرما رہا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ، تو بچا لیا گیا تم کو منہا اس آگ کے گڑھے سے۔ کیسے؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی اور یہ لوگ آگ سے بچ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور لوگوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی اور اس کے چاروں طرف جب روشنی پھیل گئی تو پروانے اور کیڑے مکوڑے جو اس کے گرد جمع ہو گئے، جو آگ میں گرتے تھے اور مر جاتے تھے۔ وہ آدمی ان کو آگ سے دور کرتا ہے لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آتے بلکہ آگ میں جا جا کر گر رہے ہیں۔ اسی طرح میں تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر آگ سے دور کر رہا ہوں اور تم ہو کے اس آگ میں گرتے چلے جاتے ہو۔ تو پھر فرمایا اس طرح اللہ اپنی بات کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ یعنی کہ اسلام کی بنیاد پر جو بتایا جا رہا ہے یہاں پہ، بہت ہی اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ اسلام کی بنیاد پر جو محبتیں قائم کی جائیں گی دراصل وہی کام دائمی ہیں اور وہی کامیابی دلانے والی ہیں۔ آپ دیکھیں عام طور پر رنگ، نسل، کسی گروہ کی وجہ سے محبتیں آپس میں ہوتی ہیں نا، لیکن وہ دائمی نہیں ہوتی۔ اور یہ جو ایمان کی وجہ سے محبت ہوتی ہے وہ دائمی بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے ایک دوسرے سے محبت کرے گا، اللہ اسے اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ تو ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے اللہ کے دین کی وجہ سے انشاءاللہ۔ اور اس کے اندر اس کے اوپر شیطان آئے گا، وہ تو بار بار آئے گا، شیطان جو ہے اس نے تو اکسانا ہی ہے۔ یاد رکھیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے کہ سیدھا رستہ ایسی چیز ہے کہ اس پر شیطان آتا ہے۔ شیطان ہمیشہ سیدھی، کیونکہ جو غلط راستے پہ چل رہے ہیں نا ان کو تو شیطان نے ان کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، وہ ان کے بارے میں وہ بے فکر ہے، لیکن جو لوگ سیدھے راستے پر آنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے پیچھے شیطان لگتا ہے کہ ان کو پکڑ کر اپنے راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ انسان جب نیکی کے کام کرتا ہے شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، اور یہ ایسا راستہ ہے جس پر شیاطین آتے جاتے رہتے ہیں اور بلند آواز میں کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو اس دوسرے راستے پر آ جاؤ، یعنی اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ جو شروع میں آیت کے بتا دیا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ آیت نمبر 104 پہ چلتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، اور ہونا چاہیے تم میں سے ایسا گروہ تم میں سے ضرور ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکتا رہے۔ یدعون الی الخیر، دعوت دے خیر کی طرف، یأمرون بالمعروف، اور حکم دے بھلائی کا، وینہون عن المنکر، اور منکر سے برائی سے روکتا رہے۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے ایک لفظ جو منکم ہے نا بڑا ہی معنی خیز ہے، یعنی تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے۔ گویا ایک تو بڑی امت ہے نا امت مسلمہ، لیکن جس میں کروڑوں نفوس مشتمل ہیں جس پر، اور جن میں سے زیادہ تر خواب غفلت میں مدہوش پڑے ہوئے ہیں، اپنے منصب کو بھولے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں، لیکن اس بڑی امت میں سے بھی ایک چھوٹی امت، یعنی ایک چھوٹا گروہ، ایک چھوٹا گروپ ایسا ضرور وجود میں آنا چاہیے جو جاگے اور جگائے کا فریضہ سر انجام دیتا رہے، جاگو اور جگاؤ کا فریضہ سر انجام دیتا رہے۔ گویا کہ سوئے ہوں کو جگانے کے لیے تم میں سے ایک گروہ ضرور ہونا چاہیے۔
عام طور پر اکثریت جو ہے وہ برائیوں میں مبتلا ہوتی ہے، تو امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سب کو خاموش بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ جو کرتے ہیں کرتے رہیں، نہیں، بلکہ اٹھنا چاہیے، اور جو لوگ برائی میں مبتلا ہیں ان کو برائی سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر بتا دیا گیا کہ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ گویا کہ ایک بڑی امت جو کروڑوں لوگوں پر مشتمل ہے، اگر وہ یہ کام نہیں کر رہی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا، تو پھر وہ یہ امید نہ رکھے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے گی۔ فلاح پانے والے صرف وہ لوگ ہیں جو 3 کام کرتے ہوں گے: نمبر 1 دعوت الی الخیر، نمبر 2 امر بالمعروف، نمبر 3 نہی عن المنکر۔ یہ 3 کام جو کرے گا وہی فلاح پانے والا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے زور بازو سے روک دے، اور اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں تو دل میں برائی سے نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ آپ کو پتہ نا، اگر یہ درجہ بھی نکل گیا تو بس ایمان کا، انسان کا ایمان ہی نکل گیا۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، یعنی دل میں احساس ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا نقصان میرا ہو رہا ہے۔ اگر دل میں نفرت موجود ہوگی تو پھر انسان اگلا قدم بھی اٹھائے گا، زبان سے کہنا شروع کرے گا کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے، یہ کام مت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک منظم جماعت بنانے کی بھی کوشش کرتا رہے گا، کیونکہ جب اکٹھے مل کے کھڑے ہوں گے نا، نہیں عن المنکر کا کام اگر انسان مل کے کرے نا تو وہ زیادہ مضبوطی کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے، اور لوگوں کے اوپر اس کا انفلوئنس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ زیادہ لوگ اگر لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے والے ہوں تو اسے لوگوں کا بات سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے کہ یہ اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ہی بات ہوگی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ فریضہ ہے جو ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، یہ وہ کام ہے جو ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ میرے اور آپ پر فرض ہے۔ اگر ہم نے اس کو ادا نہیں کیا، آپ کو پتہ ہے قبر کے اندر ہم سے نماز کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ شروع سے بچپن سے ماں نے ہماری گٹھی میں یہ بات ڈال دی، الحمدللہ اس سے ہم اویئر ہیں، اس کے لیے ہم کانشیس بھی ہوتے ہیں، نمازوں کی فکر بھی کرتے ہیں، کیونکہ پتہ ہے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونا ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں آج تک نہیں پتا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں اللہ نے ہر مسلمان سے سوال کرنا ہے، اور اگر ہم نے یہ فریضہ انجام نہیں دیا تو قیامت کے دن ہمارے سے سوال ہو جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو بہنوں، آج سے انشاءاللہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کمر بستہ ہو جائیں گے اور لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیں گے اور برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ حتی الامکان، اپنی قدرت کے مطابق، مستطعتم، اللہ نے کہہ دیا نا، اپنی استطاعت کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم آنس واشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔